طبيبنا وطبيب أمراضنا وطبيب أجسادنا وطبيب أرواحنا وطبيب قلوبنا ونورنا ونور قلوبنا ونور إيماننا ونور ربنا وملجأنا ومأوانا وآلانا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه وفي مقام آخر إنا أنزلناه في ليلة القدر. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. نبي مكرم نور المجسم رحمة العالم شفیع الوالد حبیب کبریا بے سہاروں کے سہارا بیچاروں کے جارا غریبوں کے حامی یتیموں کے والے رحمتوں للعالمین خاتم النبیین فخر اعظم و بنی آدم تاجدار ارب و عجم محمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ تحیت و بسنا کی بارگاہ مقدسہ میں بڑی محبت کے ساتھ ان کے پاس آتا ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. السلام آج کا یہ جمعہ مبارک ہماری رمضان المعظم کا آخری جمعہ ہوگا. اور اس کے بعد ہم قریب منتصر شب قدر آنے والی ہے جو کہ اس مہینے کی روح ہے. اس مہینے کے ساتھ شب قدر کا وہی تعلق ہے جو جسم کے ساتھ روح کا تعلق ہے. اور اس شب قدر کا ایک بڑا شان ہے. اور اسی طرح اللہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ایک قرآن آیا اس شب قدر میں ہے. تو شب قدر کے ساتھ اس قرآن کا بڑا گہرا تعلق جیسے پھول کے ساتھ خوشبو کا تعلق. یہ قرآن پاک کا تعلق اور موافقت منافقت اس شب قدر کے ساتھ بڑے عجیب و غریب ہے کہ دیکھو
قرآن پاک کو اللہ نے قرآن میں مبارک کہا، برکتوں والا، اور قرآن کو جب اللہ نے مبارک کہا تو خود اللہ نے شب قدر کو بھی فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، ہم نے قرآن کو برکتوں والی رات میں نازل فرمایا۔ بڑا گہرا تعلق ہے قرآن کا اس شب قدر کے ساتھ۔ اس شب قدر روزے دار کے سابقہ گناہوں کو ختم کر دیتی ہے اور روزے دار کو پاک کر دیتی ہے۔ مگر قرآن پاک کی تو شان ہی نرالی ہے۔ ابھی پڑھا نہیں ہے کہ قرآن کہتا ہے لا تمسوا الجنون، پاک ہو کر قرآن کو ہاتھ لگاؤ، پاک پہلے ہو رہے ہیں اور ہاتھ قرآن کو بعد میں لگا رہے ہیں، جیسے رمضان پاک کرنے والا ہے ایسے ہی قرآن جو ہے تو وہ بھی کاری کو پاک کرنے والا ہے۔ اور پھر قرآن کا اس شب قدر کے ساتھ یہ تعلق ہے کہ جب روزہ دار روزہ افطار کرتا ہے، روزے دار جب روزہ افطار کرتا ہے تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ نے کلام کیا تھا 70,000 پردوں کے پیچھے رہ کر۔ اور جب یہ روزے دار کی باری آئی، امت مصطفیٰ کی باری آئی، اللہ فرماتا ہے میرے فرشتوں، افطاری کے وقت میرا بندہ میرے بہت قریب ہو چکا ہے، اس لیے تم کو 70,000 پردے بھی اٹھا دو۔ اور یہ تو ایک روزے دار رمضان اور شب قدر کا یہ مقام ہے، اور قرآن کا یہ مقام ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ سے کلام کروں تو میں اللہ کا قرآن پڑھنا شروع کروں۔ تو بڑا گہرا تعلق ہے شب قدر کے ساتھ اس قرآن کا۔ سیدنا امام احمد بن حنبل فقہ کے چوتھے امام ہیں، آپ نے کئی مرتبہ خواب میں خود اللہ کا دیدار کیا۔ ایک مرتبہ عرض کی مولا کریم اگر تیرا قرب حاصل کرنا ہو اس کا نسخہ کیا ہے، اگر تیرا قرب حاصل کرنا ہو اس کا طریقہ کیا ہے، وہ کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ رب کائنات نے فرمایا امام احمد بن حنبل بتلاوت القرآن،
اگر تم میرا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو تو اللہ کے قرآن کی تلاوت کرو۔ عرض کی الہ العالمین قرآن کی تلاوت ترجمے کے ساتھ یا ویسے ہی پڑھنے سے؟ رب کائنات نے فرمایا فہمن اور غیر فہم، چاہے تمہیں سمجھ آئے قرآن کی، چاہے تمہیں سمجھ نہ آئے تو قرآن پڑھتے جانا، تیرا رب تیرے قریب ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کو اگر اتارا ہے تو رمضان کی شب قدر میں اتارا ہے۔ شب قدر بھی شان والی اور قرآن بھی شان والی۔ اب دیکھیے کہ جب تم قرآن کی سورہ بقرہ کی ابتدا پڑھیے، بلکہ اس کا اتنا مرتبہ ہے کہ ایک دفعہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے ابو ہریرہ ساری زندگی قرآن پڑھتے رہنا یا آگے پڑھتے رہنا یا قرآن کو سیکھتے رہنا یا آگے سکھاتے رہنا۔ تو عرض کیا مولا اگر میں ایسا کروں تو مجھے انعام کیا ملے گا؟ تو رب کائنات کے پیارے حبیب علیہ السلام نے جواب دیا، اے ابو ہریرہ اگر تجھے اسی عمل میں موت آ گئی، یا قرآن پڑھ رہے تھے یا آگے پڑھا رہے تھے یا سیکھ رہے تھے یا آگے سکھا رہے تھے، اس کا انعام تمہیں یہ ملے گا کہ جب تم دنیا سے چلے جاؤ گے، قبر میں دفن ہو جاؤ گے، تو قیامت تک اللہ کی رحمت کے فرشتے تیرے قبر کی زیارت کو آتے رہیں گے۔ میرے دوست، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو یہ بڑا شرف عطا فرمایا۔ دیکھو کچھ ایسے گروہ ہیں کہ قیامت تک ان کا وجود قبر میں میلا نہیں ہوگا، ان کا کفن میلا نہیں ہوگا، ان کا جسم خراب نہیں ہوگا۔ کچھ ایسے گروہ ہیں کہ قیامت تک اللہ ان کی حفاظت فرماتا ہے، اور میں سے ایک نبیوں کا گروہ۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ زمین پہ ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، اللہ تعالیٰ نے زمین پہ حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسم کو ہاتھ لگائے۔ بلکہ ابن ماجہ کی حدیث پاک تو یہ بھی ہے کہ نبی جملہ حی یرزق، اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے اور اس کو جنت کا رزق بھی دیا جاتا ہے۔ تو ایک نبیوں کا گروہ ہے کہ قیامت تک ان کا وجود قبر میں کھڑا ہوا ہے، اور دوسرا گروہ شہیدوں کا ہے کہ جن کا زندہ ہونا قرآن کی نزدیکی سے ثابت ہے، اور تیسرا گروہ ان حفاظ کرام اور حافظ قرآن کا ہے جس نے بسم اللہ کی بات سے لے کر والناس کے سین تک پورا قرآن اپنے سینے میں محفوظ کیا،
جس مدینے میں اترا وہ مدینہ سبحان اور جس رات اترا وہ مدینہ حافظ قرآن کا وجود قیامت تک قبر میں بھی محفوظ ہے۔ ایک دور تھا واسط خلفاء کا، وہ معتزلہ لوگ جو بد مذہب تھے، انہوں نے بادشاہ وقت کے بادشاہ کو اپنا بنا لیا، اور اس عالم دین نے حکومت کی سپورٹ میں یہ فتویٰ دے دیا کہ جیسے ہم مخلوق ہیں ایسے ہی قرآن بھی اللہ کی مخلوق ہے، جیسے ہم فنا ہونے والے ہیں ایسے قرآن بھی فنا ہونے والا ہے۔ اس وقت کے اہل سنت والجماعت کے مفتی عاشق رسول انہوں نے اس کے مقابلے میں فتویٰ دے دیا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، نہ اللہ کو فنا ہے نہ اللہ کے کلام کو فنا ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب حکومت سے ٹکر لی جائے تو کیا ہوتا ہے؟ بغداد کے چوک میں ابو نصر خزائی کی کو سولی پہ لٹکا دیا گیا، 40 دن تک آپ کی لاش سولی پہ لٹکی رہی تاکہ لوگ گزرے دکانوں میں آئے اور دیکھیں تو بادشاہ کے خلاف بات کرتا ہے، اس کا یہ اجر ہوتا ہے۔ میرے دوستو، علماء نے ہر دور میں قربانیاں دی ہیں دین کے لیے، اسلام کے لیے۔ اس لیے میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جب 50 آدمی بیٹھے ہوتے ہیں، بات مولوی کی آتی ہے تو سب کا اتفاق ہو جاتا ہے۔ یہ مولوی ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے فساد برپا کر رکھا ہے، ان کا اختلاف بھی ختم نہیں ہوتا، ان میں سے کوئی ایک بھی آواز ایسی نہیں اٹھتی جو یہ ہو کہ بھئی یہ دین کی باتیں کرنے والے ہیں، یہ اسلام کے جھنڈے کو تھامے ہوئے ہیں، یہ کچھ نہ کچھ ہم سے بہتر ہیں، جو کہ ہر وقت مسجد میں اللہ کا نام بلند کر رہے ہیں، تو کم از کم اس وقت کسی کو تو ان کا نمائندہ بن کر ان کی کچھ بڑائی کرنی ہے۔ ابو نصر کو سولی پہ لٹکا دیا گیا، ان کے کپڑے پھٹ گئے، شرمگاہ کا کپڑا ہٹ گیا، خدا کا ایسا کرنا ہوا کہ مغرب میں آ کر جایا ہو گیا، اور جو پہرے دار اس لاش کا پہرا دے رہا تھا کہیں کوئی اتار کر نہ لے جائے، وہ ساری رات لاش کے پاس کھڑا ہوتا، اور دوپہر کے وقت دوسرے دن جب لوگ دکانوں پہ آتے تو گزرنے والوں کو پکار پکار کر کہتا، اور رات والوں تم تو سو گئے تھے، تم تو سو جاتے تھے، مگر میں نے کیا دیکھا کہ جب لوگ سو جاتے بغداد کے تو ان کا چہرہ سولی پہ مدینہ کی طرف، اور ساری رات میں ان کانوں سے ان کی زبانوں سے سورہ یاسین کی آواز۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ قرآن کو فنا ہونے والا نہیں تھا، جس عالم دین نے یہ فتویٰ دیا اللہ نے اس کی لاش کو بھی زندہ کر دیا، اس کو بھی بنا دیا۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قرآن لا رہے قرآن، جس کا پہلا سورہ بقرہ کا لفظ ہے الف لام میم،
آج تک کوئی کتنا بڑا عالم دین ہو، مفسر قرآن ہو، وقت کا محقق ہو، بہت بڑا سائنسدان ہو، بہت بڑا محدث ہو، آج تک قرآن پاک کے ان الفاظ کے معنی کو نہیں سمجھ سکا۔ الف لام میم کا کیا معنی ہے، الف لام را کا کیا معنی ہے، الف لام میم را کا کیا معنی ہے، اور الف ہا یا عین صاد کا کیا معنی ہے، آج تک ان الفاظ کے معانی کو وہ نہیں سمجھ سکے۔ اگر کسی نے کوئی بات کی ہے تو بعد میں کہا یا اللہ اصل معنی میں تو بھی جانتا ہے، ہم نے اپنے علم کے مطابق یہ مانا ہے۔ جبریل لائے وحی اور کہا کاف، آپ نے فرمایا فہم تو جبریل میں سمجھ، اور اس نے کہا ہاں، آپ نے فرمایا مجھے سمجھ آ گئی، اور اس نے کہا یا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا فہم تو مجھے معلوم ہو گیا، اور اس نے کہا عین، پھر کہا صاد، آپ نے فرمایا مجھے علم آ گیا، میں سمجھ گیا اس کا کیا مطلب ہے۔ تو جبریل حیران ہو کر کہتے ہیں یا رسول اللہ میں تو لانے والا ہوں، لیکن وحی کو میں لایا ہوں۔ حیرانی والی بات ہے کہ مجھے اس کی سمجھ نہیں ہے، آپ فرماتے ہیں مجھے سمجھ آ گئی۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ خدا اور مصطفیٰ کے درمیان راز کی باتیں ہیں، ہم تمہیں کیوں بتلائیں؟ یہ راز ہے جو میرے اور خدا کے درمیان ہے، اور ان کا علم فقط مجھے۔ ایک صحابی رسول نے اس کا معنی کیا اپنے علم کے مطابق، اور اس نے کہا کہ الف لام میم، الف سے مراد اللہ، لام سے مراد جبریل علیہ السلام، اور میم سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے بھیجا، جبریل لائے مصطفیٰ کے طرف۔ اب یہ معنی کو انہوں نے کر دیا، مگر سوال پیدا ہوا کہ کوئی بات نہیں ہے، الفاظ کو مختصر کیا جاتا ہے، اس کو اس میں تخفیف کر دی جاتی ہے، جیسے ڈی سی مختصر ہے، ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ بھی ہو سکتا ہے، اے سی مختصر ہے، اسی طرح تم اپنے ناموں کے ساتھ فقط محمد کی بجائے ایم لکھ دیتے ہو، لکھتے ہو یا نہیں ایم؟ تو یہ لوگوں میں یہ عام رواج ہے کہ وہ لفظوں کو مختصر کر دیتے ہیں، جیسا کہ یہ نام ہم مختصر کرتے ہیں، ایسے ہی ایک نام ہے اللہ جیتا، اللہ جیتا۔ اب وہ بچہ جوان ہوا، افسر بن گیا، افسروں میں بیٹھنے لگا، تو اب وہ سوچنے لگا کہ نام دیہاتوں والا ہے، مجھے بتاتے ہوئے کیا بات ہے؟ اس نے کیا کیا؟ اللہ کا اے لے لیا، اور جتنا تال پہلے حرف کی لے لی، اور اپنا نام افسروں میں یہ مشہور کیا کہ مجھے جب بھی کہنا مسٹر اے ڈی خان کہنا۔ اب اس کی عزت بھی بچ گئی، اور اس نے ایک ایک حرف اپنے نام کا لے لیا۔ ایسے ایک آدمی کو شوق کرا، اس کا نام تھا طاہر بیگ، اور اس نے کیا کیا؟
کا بی لے لیا اور اس نے بھی اپنے نام کے ساتھ لکھنا شروع کر دیا مسٹر بی بی خان. تو یہ ناموں کو مختصر کرنا یہ عربوں سے چلا آ رہا ہے. مگر سوال اٹھا کہ اللہ کا تو پہلا حرف لیا گیا, محمد کا بھی پہلا حرف میم لے لیا گیا, اگر جب جبریل کی باری آئی ہے تو پھر بھی اس کی میم لینی چاہیے تھی نا. جبریل کا آخری والا حرف لام کو نہیں لینا چاہیے تھا. تو اس کا یہ جواب علماء نے دیا. انہوں نے کہا کہ اصل میں عرب میں یہ رواج تھا, وہ آقا اور غلام کے درمیان فرق کیا کرتے تھے کہ اگر کوئی آقا ہوتا, مالک ہوتا, اس کے نام کا پہلا حرف شو کرتے, اور اگر کوئی غلام ہوتا تو فرق کرنے کے لیے اس کا آخری حرف دیتے تاکہ سننے والے سمجھ جائے آقا کون ہے اور غلام کون ہے. اللہ نے اپنے نام کا پہلا حرف لیا اور اپنے محبوب کا پہلا حرف لیا اور جبریل کا آخری حرف لام لیا. بتا دیا دنیا والوں, اللہ بھی آقا ہے اور محمد بھی آقا ہے اور جبریل خدا کا بھی غلام ہے. غلامی کا کیسے حاصل آدم علیہ السلام کے پاس سب مرتبہ ساری زندگی میں جبریل آئے. ادریس علیہ السلام کے پاس 12 مرتبہ آئے, کسی کے پاس 4 مرتبہ آئے, کسی کے پاس 10 مرتبہ آئے. 1.25 لاکھ نبیوں میں سب سے زیادہ عیسیٰ علیہ السلام تک اگر جبریل علیہ السلام آئے ہیں تو 104 مرتبہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس سب سے زیادہ 104 مرتبہ زندگی میں جبریل علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور اللہ کے وحی لے کر آئے. مگر جب آمنہ کے لال کی باری آتی ہے, یا سلیم کے نانا کی باری آتی ہے, یا فاطمہ کے ابا کی باری آتی ہے, جب امام الانبیاء کی باری آتی ہے تو جبریل سدرہ کو چھوڑ کر 24,000 مرتبہ میرے آقا علیہ السلام کے دروازے سے یہ حاضری کیوں دے رہا ہے؟ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جبریل علیہ السلام کو سدرۃ المنتہا کے چین ہی نہیں آتا جب تک مصطفیٰ کو دیکھنا. اب دیکھیے, ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ وہ کتاب ہے جس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. یہ وہ کتاب ہے جس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں. بھائی کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ بھیجنے والا جو ہے وہ رب العالمین ہے اور لانے والا جو ہے وہ جبریل امین ہے. اور جس پہ نازل ہوا وہ رسول کریم ہے. اللہ بھی نور ہے, جبریل بھی نور ہے, اور قرآن کو بھی قرآن میں نور کہا گیا, اور جناب رسول اللہ کو نور انوار ہے, نور انوار ہے, نور علی نور ہے, وہ تو نور ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ جب نبی پاک علیہ السلام نور ہے, نور علی نور ہے, تو پھر اس میں شک کی گنجائش لا ریب فیہ, اس میں شک و شبہ کی گنجائش. آپ دیکھیے نا کیسے ترجمانی کی ایک اللہ کے بندے نے, اس نے کہا ان شک
گمراہ ہو گئے، پڑھ کے دیکھ لے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن اگر عطا کیا ہے، اپنے مصطفیٰ کے صدقے ہم کاموں کو عطا کیا ہے۔ دیکھیے نا کیا کی عدالت، عدالت میں 3 لوگ کھڑے ہیں، ایک عیسائی ہے، ایک یہودی ہے اور ایک مسلمان۔ جج نے پوچھا تینوں سے، ہاں بھائی بتاؤ کیا تم میں سے کسی ایک کا دعویٰ ہے کہ میرا نبی ساری دنیا کے لیے نبی بن کر آیا، کہ میرا نبی سارے انسانوں کے لیے نبی بن کر آیا؟ تو عیسائی بولا نہیں، یہودی بولا نہیں، مسلمان بولا ہاں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہمارا نبی سارے جہانوں کے لیے رحمت إِلَّا كَافَةً لِّلنَّاسِ، اے حبیب ہم نے پوری انسانیت کے لیے تمہیں نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا اُرسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، کہ میں ساری مخلوقات کی طرف نبی بن کر آیا۔ اللہ غنی، یہ کائنات کا ذرہ ذرہ جانتا ہے کہ یہ اللہ کے نبی ہے، درندے جانتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی ہے، پرندے جانتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی ہے، ساری مخلوق جانتی ہے کہ یہ اللہ کا نبی ہے، تو ساری مخلوق کی طرف ہمارا نبی نبی بن کر آیا۔ اور اس وقت اس جج نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ کہ اگر تمہارا نبی ساری کائنات کی طرف نبی بن کر آیا تو نبی کی نبوت پہ معجزہ دلیل ہوا کرتا ہے، جو نبی آتا ہے لوگ ان سے معجزہ طلب کرتے ہیں۔ آج اگر تمہارے نبی کی حکومت ہے، نبوت ہے، تو آج پھر کوئی اس کا معجزہ بھی پیش کرو تاکہ اس کی نبوت کو مانا جا سکے۔ اس وقت اس مسلمان نے جج سے کہا جج صاحب آج بھی ہمارے نبی کا معجزہ اس دنیا میں موجود ہے، پوچھا گیا کیا ہے تو آپ سنیے۔ اس مسلمان نے کہا آج بھی ہمارے نبی کا معجزہ اللہ کا قرآن ہے، آج بھی زندہ و جاوید ہے۔ 1400 سال گزر گئے بھائی، آج تک اس کی زبر دیر سے نہیں بدلی۔ 1400 سال گزر گئے، آج تک اس کی زیر تیز سے نہیں بدلی۔ 1400 سال گزر گئے، آج تک اس کی مد جو ہے وہ کسی حرف سے نہیں بدلی۔ 1400 سال گزر گئے، آج تک اس کی جو عید ہے وہ کسی اور عید سے نہیں بدلی۔ تو اس سے بڑھ کر اور کیا معجزہ ہو سکتا ہے کہ جو ساری قیامت تک انسانیت کی تمام ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے اور ہمیشہ کے لیے اس میں ایک نظام حیات ہے۔ دنیا بدل جائے گی مگر قرآن نہیں بدلے گا۔ اب اس کی ایک مثال آپ یہ دیکھیں نا، 3 سال گزرتے ہیں کہ نظام بدل جاتا ہے، 2 سال بدلتے ہیں کہ کتابیں بدل جاتی ہیں۔ آج تک کلاسوں کے نہ جانے کتنی مرتبہ نصاب بدل چکے ہیں، مگر اللہ نے ہمیں ایسا قرآن کا نصاب عطا کیا کہ قیامت آ جائے گی
تبارک و تعالیٰ نے یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے۔ میں آپ سے ایک شب قدر کے حوالے سے ٹائم ہو چکا بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ شب قدر جو ہے اس میں ہم نے اپنے آپ کو بدلنا ہے۔ اور پہلے میری بات یہ یاد رکھنا کہ جب بھی تم اللہ کے لیے کوئی نیک عمل کرو تو اس نیک عمل کو پورا رکھو۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ 7 انسان ہیں مسلمان جن کو اللہ عرش کا سایہ دے گا۔ ایک وہ شخص ہے جو دائیں ہاتھ سے صدقہ دے، اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے کہ سینکڑوں گھرانے ایسے تھے، امام حسن کے وصال کے بعد ان کو پتہ چلا کہ یہ جو ہمیں روٹی آ رہی تھی، رزق آ رہا تھا اور ہمارے گھروں کا نظام چل رہا تھا، یہ رات کے اندھیرے میں دینے والے نواسہ رسول جناب امام حسن ایک بات۔ اور کی ایک مثال یہ دیکھیے، جیسے کہ ابو مرتعش ایک اللہ کے ولی گزرے ہیں، اللہ کے ولی گزرے، رات کا وقت ہے، پانی مانگا، ماں نے پانی مانگا، سوچ میں پڑ گئے کہ نوکرانی کو کہتا۔ پھر آپ نے سوچا نہیں یہ ثواب مجھے کمانا چاہیے، آپ اٹھے اور ماں کو پانی دیا، اور حج کے دوسرے دن جانے والے تھے، دل میں خیال آیا کہ نفلی حج ہے میں نہیں جاؤں گا۔ امی جان نے کہا سبحان اللہ بیٹا کیوں نہیں حج پہ گئے؟ فرمایا حج پہ جاؤں گا، حج فرض ادا ہو چکا، اب جاؤں گا لوگ جگہ جگہ پوچھیں گے واپسی پہ حاجی صاحب کیا حال ہے، حاجی صاحب کیا حال ہے، اس میں دکھلانے اور ریاکاری کا شبہ ہے، مگر ماں کی خدمت میں ریاکاری نہیں۔ میرے آقا علیہ السلام ایک دفعہ فرمانے لگے کاش کہ آج میری والدہ ہوتی اور میں نفل ادا کر رہا ہوتا اور والدہ مجھے آواز دیتی تو میں نفل چھوڑ کر اپنی والدہ کی بارگاہ کرتا۔ دوسری بات آپ سے یہ کرنی ہے کہ جب بھی آپ کوئی نیک عمل کریں نا تو پہلے دل میں اطمینان حاصل کر لیں کہ اس میں صرف کہے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے یہ کرتا ہوں۔ تھوڑا سا بھی ریاکاری کا شبہ دل میں نہیں آنا چاہیے، جو بھی نیکی کرو اس سے پہلے اطمینان حاصل کر لو کہ مولا فقط تیری رضا کے لیے یہ کام۔ یہ شب قدر ہے، اس میں آپ نے سونا نہیں ہے، آپ نے اس میں نماز ادا کرنی ہے، صلاۃ التسبیح۔ ہمارے امام صاحب جو ہیں تو وہ صلاۃ التسبیح جو ہیں تو وہ پڑھائیں گے انشاءاللہ، اور وہ صلاۃ التسبیح کے بارے حضرت عباس کو نبی پاک نے فرمایا تھا کیا ہو سکے